صحیح بخاری میں آتا ہے کہ حضرت خالد بن ولید کو نبی علیہ السلام نے کسی جگہ بھیجا، یعنی لوگوں کے پاس کچھ قبائل کی طرف، تو انہوں نے آگے سے، اب وہ بیچارے ان پڑھ تھے، وہ جڑ تھے، ان کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم نے اپنے عقیدے کا اظہار کس طرح کرنا ہے. تو چونکہ اسلام کا غلبہ ہو گیا تھا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اس کے تحت لوگ جوگ در جوگ دین میں قبائلی سسٹم کے تحت داخل ہو رہے تھے. قبیلے کا سردار اسلام قبول کرتا تھا، پیچھے سارا قبیلہ مسلمان ہو جاتا تھا. تو صحیح بخاری میں یہ کم از کم 2 جگہ یہ حدیث آتی ہے. حضرت خالد بن ولید کو نبی علیہ السلام نے ایک جگہ بھیجا، تو اب وہ جو پینڈو لوگ تھے، بادیہ نشین اعرابی، انہوں نے بجائے یہ کہنے کہ ہم اسلام لے کر آئے، انہوں نے یہ کہا کہ ہم اپنے دین سے پھر گئے، ہم اپنے دین سے پھر گئے. یعنی کس دین سے؟ بت پرستی کے دین سے پھر کے ہم مسلمان ہو گئے. تو حضرت خالد بن ولید نے اس کی انٹرپریٹیشن یہ کی کہ یہ اسلام سے مرتد ہو گئے ہیں، حالانکہ نبی علیہ السلام کا مبارک زمانہ ہے. اب ان بیچاروں کے پاس کوئی الفاظ نہیں تھے یہ کہنے کے کہ ہم مسلمان ہو گئے. وہ یہ کہتے تھے جی اسی اپنا، جس طرح آج کل کوئی ہوگا اسی فرقہ چھوڑ دیتا، یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کافر ہو گیا. تو وہ کہتے تھے ہم اپنا دین چھوڑ دیا، یعنی پرانے دین کو چھوڑ کے ہم اسلام پہ آ گئے. تو حضرت خالد بن ولید نے ان کو قتل کرنا شروع کر دیا. تو وہاں پہ پھر انہوں نے کچھ صحابہ کے والے بھی بندے کیے کہ اپنے اپنے حصے کے لوگ قتل کرو، یہ مرتد ہیں. تو وہاں پہ پھر حضرت عبداللہ ابن عمر باقی صحابہ نے کہا کہ یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے، ہم نبی علیہ السلام سے پہلے اس کی اجازت لیں گے. نبی علیہ السلام کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ہم نے تو اپنے اس پرانے دین سے پھرنے کا اناؤنسمنٹ کی تھی، ہمیں نہیں پتا کہ ہم نے کس طریقے سے اس چیز کا اظہار کرنا ہے. تو نبی علیہ السلام کو اتنا غصہ آیا، آپ نے 2 دفعہ فرمایا اے اللہ، خالد ابن ولید نے جو کچھ کیا میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، میں خالد کے اس عمل سے بری ہوں. یعنی اس کا جو وبال ہے یا اس غلطی کا جو خمیازہ ہے وہ اس نے خود اٹھانا ہے. نبی علیہ السلام نے قتل ناحق کے اگینسٹ اپنے آپ کو اعلان برات کر دیا. اور اسی کو سپورٹی وہ حدیث ہے جو میں درجنوں دفعہ بیان کر چکا ہوں، حضرت اسامہ ابن زید کے بارے میں. ایک جھڑپ کے دوران جب کافر ان کی تلوار کے نیچے آیا تو اس نے کلمہ پڑھ دیا. حضرت اسامہ ابن زید نے پھر بھی اسے قتل کر دیا، یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ ڈر کے کلمہ پڑھ رہا ہے، اندر سے کافر ہی ہے. عین ممکن ہے ایسا ہی ہو، لیکن اسلام ظاہری کلمے کا کتنا احترام کرتا ہے. ان کو یہ کلک تھا کہ یہ میرے سے کام مس ہینڈل ہوا ہے. کچھ دنوں کے بعد انہوں نے خود اللہ کے نبی سے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس طرح ایک جنگ کے دوران جب ایک کافر کے ساتھ میری لڑائی ہوئی، جب وہ میری تلوار کے نیچے آیا تو اس نے کلمہ پڑھ دیا، لیکن میں نے پھر بھی اسے قتل کر دیا. اور فرمایا اسامہ، جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا پھر بھی تو نے اسے قتل کر دیا، کیوں؟ کہا یا رسول اللہ، اس نے ڈر کے کلمہ پڑھا. آپ فرمایا تو نے اس کا دل چیر لیا تھا. اسامہ تو کیا کرے گا جب قیامت والے دن اللہ کے حضور وہ کلمہ پڑھتا ہوا تیرے خلاف مقدمہ قائم کرے گا؟ اسامہ تو کیا کرے گا؟ اسامہ تو کیا کرے گا؟ حضور اس بات کو اتنی دفعہ ریپیٹ کرتے رہے کہ اسامہ ابن زید کہتے ہیں میرے دل میں خواہش ہوئی کاش حضور خاموش ہو جائیں اور آج سے پہلے میں کافر ہوتا، آج میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا، کم از کم میرا یہ گناہ تو دھل جاتا کہ میں نے ایک بندے کو ناحق قتل کر دیا. اچھا، حضرت اسامہ نے نہیں کہا یا رسول اللہ میں نے دل چیر لیا تھا، کیونکہ اللہ کے ولی تو دل کا حال جان لیتے ہیں. ہمارے گھوڑے کے قدموں کی خاک اگر ہمارے گھوڑے کے نتنوں میں بیٹھے تو اس کو کوئی غوث کتب ابدال نہیں پہنچ سکتا. جب وہ دلوں کے حال جان لیتے ہیں تو یا رسول اللہ میں نے تو دل چیر لیا تھا. نا، اس زمانے میں عقیدے نہیں ہوتے تھے، یہ کہانیاں نہیں ہوتی تھی. تو اس میں سے یہ بھی ایک مورل لیسن یا مدنی پھول اس میں سے نکلتا ہے عقیدے کی اصلاح کا. انہوں نے یہ نہیں کہا اور الٹا پریشان ہو گئے. اچھا، یہاں میرا معصومانہ سوال ہے کہ اگر ایک شخص میدان جنگ میں ایک صحابی کو قتل کرنے کے لیے آیا ہے اور جب وہ تلوار کے نیچے آیا عین ممکن ہے کہ وہ ڈر کے ہی کلمہ پڑھ رہا ہو، اور نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اس کے کلمے کا بھی احترام ہے، اور اسامہ تو اللہ کے حضور پکڑا گیا تو میں نے تو تیرے کوئی کام نہیں آنا. تو بعد کے لوگ اگر یہ کہیں کہ کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے ہیں، تو اسامہ ابن زید کو بھی کہنا تھا یا رسول اللہ کیڑا مسئلہ ہے، کچھ بھی ہیں آپ کی امت سے ہیں. ان کو پتا تھا یہ حضور کے سامنے بات نہیں کی جا سکتی. اچھا، دوسرا مجھے یہ بتائیے، اگر ایک صحابی بھی کسی کے بارے میں ججمنٹ دے کلمے کے باوجود
کہ یہ کافر ہے اور اسے مار دے، حضور اس کی ججمنٹ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو آپ کی مذہبی جماعتوں کو یہ کیسے حق حاصل ہے کہ کسی کو اسلام میں داخل کرنے یا نکالنے کا سرٹیفکیٹ دیں؟ سر اگر یہ اتھارٹی اسامہ ابن زید کے پاس نہیں ہے نا، تو کسی مذہبی جماعت کے لیڈر کے پاس یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ لوگوں کا اسلام یا ان پہ توہین مذہب کا الزام لگائے یا ان کے بارے میں خود پری ایمپٹیو رائٹ رکھتے ہوئے کوئی فتویٰ جاڑ دے. یہ ہو سکتا ہے؟ ان کی کیا اوقات ہے؟ ان کا ایمان، ان کے پیچھے تو قرآن کھڑا ہے، ان کے تو ایمان کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کس ایجنڈے کے اوپر کام کر رہے ہیں. تو یہ لوگوں کو سرٹیفکیٹ دیں گے ایمان کے؟ کسی کے پاس سرٹیفکیٹ نہیں ہے. بس جو کلمہ پڑھتا ہے اس کے ظاہری کلمے کا احترام ہوگا. باقی اگر وہ منافق ہے یا کوئی اور ایشو ہے، وہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے، قیامت والے دن پولیس رات کے اوپر وہ الگ ہو جائے گا. لیکن دنیا میں آپ نے ظاہری کلمے کا احترام کرنا ہوگا.